إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة بن الجراح في الجنة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے جو ساری کائنات کا حاجت روا مشکل کشا غوث العظم غریب نواز داتا دستگیر علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے احکم الحاکمین ہے مالک یوم الدین ہے لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء امام المتقین امام المرسلین سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین شفیع للمذنبین امیر شریعت پیر طریقت رہبر شریعت حکیم الامت اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرات صحابہ اکرام اہل بیت اطہار
علیہم الرضوان، محدثین کرام، اولیاء الرحمن، عباد الرحمن، علماء حق پر اللہ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہو، جنہوں نے ہر دور میں کتاب و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی۔ دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مالک کائنات نے کتاب ہدایت میں کلام مبارک میں ارشاد فرمایا، پاکیزہ ترین، منزہ ترین ذات ہے وہ، ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے، ہر قسم کی بے بسی اور محتاجگی سے پاک ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اپنی قدرت اور نشانیاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذیشان میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ہی مجلس اور ایک ہی محفل میں 10 صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو جنت کی بشارت سنائی اللہ کے حکم اور اذن سے۔ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، عثمان و علی فی الجنہ، طلحہ و زبیر فی الجنہ، سعد و سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین۔ ویسے تو اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر صحابی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ سیدنا امیر معاویہ ہوں، سیدنا ابو سفیان ہوں، سیدنا مغیرہ بن شعبہ ہوں، سیدنا عمار بن یاسر ہوں، سیدہ ہندہ ہوں، سیدہ عائشہ ہوں، سیدہ حفصہ یا فاطمہ ہوں، رضوان اللہ علیہن اجمعین، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ گویا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا نام یہاں تاخیر سے آیا ہے، لیکن آپ کا مقام، آپ کی شان کہ کیا کہنے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، مرتبہ جاننے کے لیے صحیح البخاری کی یہ ایک حدیث ہی کافی ہے، جس میں یمن سے آنے والے ایک قافلے کا ذکر ہے۔ یمن سے ایک قافلہ آیا، اسلام قبول کیا، اسلام کی تعلیمات سیکھیں۔ جب واپس جانے لگے تو اہل یمن میں سے ایک یمنی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی معلومات ہم نے حاصل کر لی ہیں، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی،
وحی کی جو باتیں اللہ نے آپ کو بتائیں، آپ نے ہمیں ارشاد فرمائی، اب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ارسل معنا رجلا امینا امینا امینا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ایک امین اور امانت دار اپنے جانثار کو روانہ فرمائیے۔ قافلے والے لوگ، یمن والے لوگ، ان کی دانشمندی، ان کی بصیرت کہ کیا کہنے، ارسل معنا رجلا امینا امینا امینا، 3 دفعہ عرض کی کہ امین ہو، امانت دار ہو۔ یہ صرف کوئی حدیث نہیں ہے، آپ رضی اللہ عنہ کی شان میں صحابہ کا منہج دیکھیے۔ صحابہ علیہم الرضوان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جانثاری دیکھیے۔ امینن، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایسا امین ہو، جو چیزیں ہم آپ سے سیکھ کے جا رہے، یہ وہی باتیں ہمیں یمن میں جا کے بتائے، اپنے جذبات کی ترجمانی نہ کرے، اپنے اقوال نہ بتائے، بزرگوں کے قصے اور کہانیاں نہ سنائے، جو کچھ آپ سے سیکھا ہے وہ ہمیں سکھائے۔ ارسل معنا رجلا امینا، پھر عرض کی کہ امینا، ایسا شخص ہو جو ہمارے جذبات کی ترجمانی کر سکے، ہمارے مسائل سن کے انہیں حل کر سکے، کوئی اختلاف ہم میں پڑ جائے تو اس کا حل قرآن و سنت کے مطابق وہ تلاش کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اہل یمن میں سے کسی مرد سے کوئی غلطی ہو جائے، عورت سے غلطی ہو جائے، اور ان کی غلطی کا نزلہ پورے اہل یمن پہ گرے، نہیں، قوت حافظہ اس میں ہو، قوت فیصلہ اس میں ہو۔ پھر تیسری مرتبہ جو عرض کی، امینن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا امین ہو، دیانتدار ہو، ہم سے عشر وصول کرے، فطرانہ وصول کرے، زکوٰۃ وصول کرے، وہ مکمل آپ تک پہنچائے، ادھر ادھر نہ کرے۔ رجلا امینا امینا امینا، جو ہر لحاظ سے امانت دار ہو۔ اہل یمن نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ گزارشات کی، اسی لیے نبی علیہ السلام اہل یمن کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو آپ نے فرمایا الایمان یمان، اگر ایمان دیکھنا ہے تو یمنیوں کا دیکھو، اگر ایمان کی مضبوطی دیکھنی ہے تو یمنیوں کی دیکھو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر، جنگ کا موقع ہے، فرمایا کہ مجھے نہیں پتا ہوتا، جب میں دن کو راؤنڈ لگاتا ہوں، دن کو چکر لگاتا ہوں، کہ یہ خیمے مدینے والوں کے ہیں، یہ خیمے یمنیوں کے ہیں، یہ خیمے طائف والوں کے ہیں، مجھے اندازہ نہیں ہوتا۔ میں معمول کے مطابق سروے کرتا ہوں، راؤنڈ لگاتا ہوں، دفاعی پوزیشنیں چیک کرتا ہوں،
کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، میں اس وقت بھی خیموں کا چکر لگاتا ہوں، پھر مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یمن والوں کے خیمے کہاں لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن کو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، رات کو آپ کو کس طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اہل یمن کے خیمے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو تہجد کے وقت اہل یمن کے خیموں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ اہل یمن کا خیمہ ہے، یہاں یمنی ٹھہرے ہوئے، خیموں سے قرآن کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بہرحال آپ سمجھ گئے کہ امینن امینن امینا کا مطلب کیا ہے۔ صحابہ اکرام سر جھکا کے بیٹھے ہوئے، اہل یمن یہ گزارش کر رہے، جیسے ہی وہ خاموش ہوئے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے لب مبارک کھولے، آپ علیہ السلام نے موتی رولے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تکلم فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، لکل امت امین و امین ہذہ الامہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، ہر پیغمبر کے اصحاب وہ امانت دار ہوتے ہیں، امین ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ایک ایک صحابی وہ امین اور امانت دار ہے، دیانت دار ہے، لیکن یہ ایک اضافی خوبی ہے، یہ ایک اضافی وصف ہے، یہ اضافی اعزاز ہے جو اللہ نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ فرمایا میری امت کا اگر کوئی امین شخص ہے، فرمایا وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے ان کی زندگی میں ہی انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آخری وقت ہے، خنجر لگ چکا، قاتلانہ حملہ ہو چکا، طبیب بتا چکا کہ بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، تو جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جملے ارشاد فرمائے، وہاں ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا کاش آج ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ، آج ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوتے، وما شاورت فیہ، میں نہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مشاورت کرتا، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مشاورت کرتا، میں بغیر مشاورت کے، بغیر میں مشورہ کیے، میں اپنا جانشین کسے بناتا؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو میں اپنا جانشین بنا جاتا، خلیفہ اپنے بعد بنا جاتا۔ اور آج یہ عشرہ مبشرہ میں بارہا دفعہ آپ سے گزارش کر چکا، اپنے بچوں کو صحابیات کی سیرت پڑھائیے، ایک ایک میچ اور اوور اور شیڈول کا پتہ ہے، گلوکاروں، اداکاروں، فلم سٹاروں، مراسیوں کا اکثریت کو پتہ ہے، نہیں پتہ قرآن کا، نہیں پتہ پیغمبر کے فرمان کا، نہیں پتہ نبی کے صحابہ اہل بیت کا پتہ نہیں۔ شاذ و نادر کسی کو یہ عشرہ مبشرہ کے نام
یاد ہو کہ جنتی وہ 10 کون سے صحابہ